اب آ جائیں یہ جو دو چیزیں نا، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، ان دو کو اگر ہم یوں کر کے دیکھ لیں کہ ایک کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے کا تعلق آخرت سے ہے، تو مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ آپ مسلمان کسے سمجھیں گے؟ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد اس نے دو کام اور کر لیے، نماز پڑھتا رہا اور زکوٰۃ جس پر فرض تھی وہ ادا کرتا رہا۔ یہ تین کام جس نے کیے، ہمارے اعتبار سے وہ مسلمان ہوگا، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ ضروریات دینی میں سے کسی اور کا انکار کر دے۔ یہ ذہن میں رکھیں، بدعملی اور چیز ہے، انکار اور چیز ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نماز ہے ہی نہیں، یہ انکار ہو گیا۔ ایک آدمی پڑھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے فرض ہے، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، اٹھا نہیں جاتا، یہ ہوتا ہے، بہانے بنا لیتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس سے کافر نہیں ہوگا۔ اسلامی ریاست ہوگی، اب اس میں بھی آ رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ واجب القتل ہوگا اگر نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ اسے کافروں کے قبرستان میں دفن کریں؟ نہیں، رہے گا تو مسلمان ہی۔ کوئی مسلمان اگر فرض کریں وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں اسے قتل کیا جاتا ہے، وہ قاتل ہے فرض کریں، بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، تو اس کی نماز جنازہ کیا نہیں پڑھی جائے گی؟ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ تو اس کا مسلمان ہونا نہیں ختم ہوگا اس سے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو جو فقہا کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اسے قتل کیا جائے گا، تب بھی ہوگا مسلمان ہی۔ اور جو یہ ایک رائے یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ نمازی نہ بن جائے، تو جب نمازی بن جائے گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، یہ سب سے ہلکی سزا ہے۔ تو اس لیے وہ میں نے تین چیزیں بیان کی تھی، کلمہ شہادت زبانی، اقرار باللسان، نماز کا قیام کا، اور وہ تو سب پر ہوگی نماز، اور زکوٰۃ اس پر ہوگی جو صاحب نصاب ہے۔ جو یہ تین کام کر لے گا وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اس کا دل کو نہیں ٹٹولا جا سکتا۔ آج تک کوئی ایسی مشین نہیں ایجاد ہوئی ہے کہ جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس نے تصدیق کی ہے یا تصدیق نہیں کی ہے۔ لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، وہاں جس نے حساب کتاب لینا ہے وہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو اس نے دل کی بنیاد پر حساب کتاب لینا ہے، اور وہ اس کا جسے آپ کہیں کرائیٹیریا کہیں، سٹینڈرڈ کہیں، معیار کہیں، وہ بالکل مختلف ہے۔ اور وہاں کتنے ایمان والے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، وہ پل صراط سے نیچے دوزخ میں جا کے گر جائیں گے۔ یعنی اس وقت تک وہ اس مغالطے میں رہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں، لیکن وہاں جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے روشنی ملے گی، پل صراط سے گزر جائے گا۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا، پیچھے سے پکارے گا الم نکم معکم، کیا ہم مسلمان نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، تم بھی مسلمانوں کی والی شریعت رکھتے تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ آج تمہارا ٹھکانہ، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے لیا جائے گا۔ وہاں جا کے وہ بریکٹ ہو جائیں گے کافروں کے ساتھ۔ اب یہ جو آخرت کے حساب کتاب والی آیات جنہوں نے دنیا میں جوڑ لی، انہوں نے پھر دنیا میں مرتد قرار دینا شروع کر دیا۔ جنہوں نے مرتد قرار دیا نا کہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ مرتد ہو گیا اور واجب القتل ہو گیا، تو اس طرح کی احادیث اور اس طرح کی آیات تھیں کہ جو آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں تھیں۔ تو جو دنیا کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ تین چیزیں ہیں بس، جس جو سورہ توبہ میں آیا ہے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، جو یہ تین کام کر لیں ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو یہ دو انتہائیں پیدا، جو ایک والی انتہا تو آپ کی سمجھ میں آئی، یہاں سے پیدا ہو گئی۔ دوسروں نے وہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو وہاں تصدیق بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ یعنی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ بات کہی کہ لا الہ الا اللہ، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر یہ صرف اقرار ہے، حضور سے کی مراد اس سے صرف اقرار ہے، تو اقرار تو عبداللہ بن ابی نے بھی کیا ہے۔ اقرار ابھی جو میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں تو وہ تو سارے، یعنی چلیں عبداللہ ابن ابی کو آپ کہیں اس کے دل میں ہی دشمنی تھی، چلیں ہو گیا، لیکن یہ جو آخرت تک اس انتظار میں رہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ سمجھتے رہے اپنے آپ کو مسلمان، اور وہاں جب وہ گرنے لگے تو انہوں نے کہا ہم تو مسلمان تھے، ہم کیوں دوزخ میں گرنے لگے ہیں؟ تو وہ تو بے ایمان نہیں تھے،
وہ تو دھوکے باز نہیں تھے، وہ تو فراڈیے نہیں تھے، وہ تو دھوکہ دینے کے لیے ایمان نہیں لائے تھے، وہ تو خود اس زوم میں تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اسلام کا زوم ہونا بعض لوگوں کا، الذین یزعمون انہم آمنون، ان کا اپنا ایک زوم ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ حقیقت میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تو یہ ایک زوم ہونا ایک الگ بات ہے۔ تو یہ والی پھر ساری آیات کدھر لے کے جائیں گے؟ تو ان ساری آیات اور اس حدیث میں ایک ہی تطبیق ممکن ہے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہہ رہے ہیں، جس نے یہ بات کہی اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے دل سے کہی۔ تو وہ ایک یعنی جس کو یہ نہیں سمجھ آئے گی وہ اللہ موقف اختیار کر لے گا جو کرامتیہ نے اختیار کیا ہے۔ پھر سارا قرآن یعنی اس کی پھر کیا ضرورت رہ گئی؟ پھر نہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام، رسول کے بھیجے جانے کا مقصد، سارا پھر فوت ہو جائے گا۔ پھر تو ایک ہی کلمہ کفایت کر جائے گا۔